الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ مومنو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا تھا کہ اہل کتاب چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ لڑائی ہو، مسلمانوں کے اندر جو ہے فساد ہو اور ان کی آپس کا اتحاد ٹوٹ جائے، اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ مدینے کے دو قبیلے اوس اور خزرج کے درمیان یہودیوں کی سازش کا ذکر تھا، جس کے اندر ان دونوں قبیلوں کو دوبارہ سے لڑانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں اور مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اہل کتاب کی باتوں میں آ کر آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو پھر اندیشہ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ نور ایمان سے نکل کر کفر کے تاریک گڑھے میں دوبارہ نہ گر جائیں۔ اور یہ بات اس وقت کے لیے درست تھی اور آج کے لیے بھی 100% درست ہے۔ آج بھی مسلمان دشمن قوتیں مسلمانوں کو فرقہ واریت کے اندر پھنساتی ہیں، طرح طرح سے ایک گروپ کو دوسرے گروپ سے لڑایا جاتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جمعے کی نماز کے دوران ایک فرقے کی مسجد کے اندر جو ہے وہ بم کا دھماکہ کیا گیا تاکہ وہاں مسلمانوں کو شہید کیا جائے، اور اس کی ذمہ داری دوسرے فرقے کے مسلمانوں پر آئے، اور پھر دوسرے فرقے کے مسلمانوں کو جو ہے اس فرقے کے مسلمان جو ہے وہ کسی طرح سے لڑائی کریں اور ان کے اندر قتل و غارت گری ہو۔ تو یہ سازشیں اس وقت تھیں، یہ سازشیں آج بھی ہیں۔ یہ آیت قرآن کی اس وقت بھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ اہل کتاب کے کسی فریق کا کہاں مان لوگے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے۔ گویا اسلام دشمنوں کی بات مان کے آپس میں لڑنا جو ہے وہ کفر کے اندر پڑنے کی بات ہے، اور یہی چیز آج بھی لاگو ہوتی ہے۔ آج کا مسلمان قرآن پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے اوپر تدبر نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام دشمن لوگوں کی سازشوں کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ سازشوں کا انداز صرف یہی نہیں کہ جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل کیا جائے اور ایک دوسرے کو مارا جائے، بلکہ اس کی جو ہے اور دوسری جو ہے اقسام بھی ہیں۔ انسانوں کو راہ حق سے روکنے کا ہر طریقہ اور حیلہ حرام ہے، خواہ وہ قدیم ہو یا جدید۔ آج کے دور میں یہ فلمیں اور گانا بجانا، فحش کتابیں اور جریدے، یہ سب تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکنے کا کام کر رہے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا۔ اور افسوس یہ ہے کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر وقت چوکنا رہیں، اور اگر کسی بھی سازش کی بو سونگھیں تو فوراً سمجھ جائیں اور اس سے بچنے کی حتی الامکان اور ہر ممکن کوشش کریں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، اللہ ہم کو آپس میں ملا دے اور فرقہ واریت سے ہم کو بچا لے، اور دشمن کی چالوں سے ہم کو بچا لے، اور دشمن کی چالوں کو ہم کو سمجھنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔